وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، ہم لوگوں نے پچھلے درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کیے اور سنے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب ہجرت کر کے گئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے اور مدینہ پہنچے تو مدینہ کے مسلمانوں نے اور انصار نے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور پورے مدینہ اللہ رب العالمین کے تکبیر اور اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھے، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے اشعار پڑھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کس قدر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے. اب جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے چلے گئے اور باقی تمام کے تمام صحابہ کرام بھی چلے گئے ہجرت کر کے، اور جو لوگ بچے تھے وہ لوگ بھی جانے کی تیاری میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ مدینہ میں پہنچ چکے تھے اور مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد مدینہ میں تھی، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ان کا رعب اور ان کا دبدبہ چلنے لگا مدینہ میں، تو بہت ضروری ہو گیا کہ مدینہ میں جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، اس کو اسلامک سوسائٹی اور اسلامک معاشرہ بنایا جائے، اسلامک قانون اور اسلامک طور طریقے کے مطابق اس معاشرے اور اس سوسائٹی میں لوگوں کو ڈھالا جائے. لیکن یہ کام بہت آسان نہیں تھا، یہ کام بہت آسان نہیں تھا. اس وقت مدینہ کے حالات ایسے تھے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر کے گئے اور ہجرت کر کے گئے، اس وقت 3 طرح کی قومیں وہاں پر موجود تھیں. ایک تو وہ جو صحابہ کرام تھے، یعنی وہ انصار اور مہاجرین، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو مشرکین تھے وہاں کے، جنہوں نے ابھی تک مدینہ کے مشرکین نے ایمان نہیں لائے تھے، اور اسی طرح سے یہود قوم. 3 طرح کی قومیں تھیں، اور 3 طرح کی قوموں کے الگ الگ مسائل تھے اور الگ الگ طور طریقے تھے رہنے کا. یوں سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اچھے سوسائٹی اور ایک اچھا معاشرہ کو بنانے اور اس کو تشکیل دینے کے لیے بہت وقت اور بہت محنت کی ضرورت تھی. سب سے پہلے آپ کے سامنے صحابہ کرام کے تعلق سے باتیں رکھتے ہیں کہ وہ آپس میں کیا تھے مدینہ میں پہنچنے کے باوجود بھی، انصار اور مہاجرین. جب آپ مہاجرین کی بات لیں گے تو جب وہ مکہ میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام اور وہ مہاجرین جو مکہ میں تھے، ابھی ہجرت نہیں کیے تھے، تو ان لوگوں کے گھر اور مکان تو تھے، وہ لوگ الگ الگ اپنے گھروں میں تو رہتے تھے، لیکن کسی بھی عہدے اور منصب پر وہ لوگ فائز نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کا کچھ بھی رعب اور دبدبہ چلے، یا پھر کسی بات کو مان لے اور کسی چیز کو وہ وہاں پر نافذ کر سکے یا لاگو کر سکے یا فٹ کر سکے کسی بھی اسلامک قانون کو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے مکہ میں جب تک بھی رہے، مکہ کے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے جو بھی حکم دیے وہ بنیادی اللہ رب العالمین نے حکم دیے کہ اس طرح سے اللہ رب العالمین کے تعلق سے تمہیں عقیدہ رکھنا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت تمہیں اس طرح سے کرنی ہے. معاملات کی باتیں اللہ رب العالمین نے ابھی انہیں نہیں بتائے تھے، اور جینے اور زندگی گزارنے ایک اسلامک معاشرے اور اسلامک قانون کو لاگو کرنے کی باتیں اللہ رب العالمین نے انہیں نہیں دیے تھے، بلکہ صاف لفظوں میں کہہ لیجئے
کہ ایک آدمی جس کام کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، اسی طرح کے احکام اللہ رب العالمین نے مکہ میں لوگوں پر نافذ کیے اور اسی طرح کے حکم اور فرمان جاری کیے۔ اور اس کے بعد آپ اگر دیکھیں گے تو مہاجرین کے بعد اگر انصار کو دیکھیں گے، ان کے گھر مکان تھے اور اسی طرح سے وہ اپنے گھر اور مکان میں سکون کے ساتھ رہتے تھے۔ اور مہاجرین کے جانے کے بعد، چونکہ مدینہ تو بہت مالدار شہر نہیں تھا، مدینہ ایسا نہیں تھا کہ یہاں جتنے بھی لوگ آ جائیں، اس وقت ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ جتنے بھی لوگ آ جائیں ہم سب کو یہاں رہنے کے انتظامات دیں گے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے کھانے پینے کا انتظام اچھے سے ہمارے یہاں ہو جائے گا، اچھے رہنے کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں بہت تنگی کے ساتھ اور تمام کام جو ہیں بہت تنگی کے ساتھ ہو رہے تھے، اور تمام کے تمام لوگ ایک دوسرے کو جتنی مدد کر سکتے تھے ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے کیے۔ تو اس طرح کے تمام تر مسائل جو ہیں انصار اور مہاجرین میں درپیش تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے کہ وہاں کے اصل مشرک جو وہاں کا باشندہ تھا، ان لوگوں کی ایک حالت تو یہ تھی، کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام کے بارے میں ابھی شک و شبہ میں تھے، جو اسلام کو جھوٹا نہیں کہتا تھا، جو اسلام کے بارے میں کچھ چڑھائی نہیں کرتا تھا، اور اسلام کے تعلق سے کچھ ان کا غلط رد عمل اور ریئیکشن نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اسلام پر ابھی آئے بھی نہیں تھے، وہ اسلام کو ابھی قبول بھی نہیں کیے ہوئے تھے۔ لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد، کچھ ایام گزرنے کے بعد یہ لوگ اسلام قبول کر چکے۔ اور ان مشرکین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر تو کچھ کر نہیں سکتے، آپ کے خلاف چڑھائی نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو گئی اور ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اس لیے جو ہے مدینہ میں مسلمانوں پر اب جو مشرکین کا زور تھا اور جو ان کا ظلم و ستم تھا وہ رک گیا، اور ان پر کسی طرح کا کوئی دباؤ مسلمانوں پر وہ مشرکین اب نہیں ڈال پا رہے تھے۔ لیکن وہ لوگ کرتے تو کیا کرتے؟ اس میں سر فہرست عبداللہ بن ابی بن سلول کے، جو اسلام کے خلاف عداوت بھی رکھتا تھا اور اسلام کو ابھی قبول بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ لیکن دیکھیے، یہ اسلام اس لیے قبول نہیں کیا ہوا تھا اور اسلام سے عداوت اس لیے بھی رکھتا تھا، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک بڑی جنگ ہوئی تھی، جنگ بعاث، جس کے بعد انہیں مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو بادشاہ بنائیں گے، آپ کو سردار بنائیں گے اور تاج آپ کو پہنائیں گے۔ لیکن ادھر بیچ میں مسلمان ہو گئے اور مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے، ان کے سردار بننے سے پہلے اور بادشاہ بننے سے پہلے لوگ مسلمان ہونے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ چکے۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی، عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا ان کے اسلام سے عداوت اور دشمنی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جو انہیں سرداری ملنے والی تھی، جو یہ بادشاہ بننے والے تھے، اب اس کا سپنا چکنا چور ہو گیا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عداوت اس وجہ سے بھی رکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے بھی ان کے منصوبات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب قائد اور رہنما بننے والے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عصبیت رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بغض رکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے مشرکین مدینہ میں پائے جاتے تھے۔ بہرحال مشرکین کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ان کا جو ہے مسلمانوں پر کوئی رعب، دبدبہ اور کسی بھی طرح کا کوئی ان پر زور نہیں چل رہا تھا مشرکین کا۔ اب بات کریں گے اگر یہود کی، یہود کے تعلق سے اگر بات کرتے ہیں تو ان کی جو اصل حقیقت ہے وہ عبرانی تھے۔ جو مدینہ میں جو یہود لوگ رہتے تھے، یہود قوم تھی، یہ اصل میں عبرانی تھے، اور یہ لوگ حجاز میں آ کر کے بس گئے، اور صرف بسے نہیں بلکہ اس قدر وہ لوگ رہنے لگے اور زندگی گزارنے لگے کہ بالکل ان کا رہن سہن مدینہ کے لوگوں کی طرح ہو گیا، بلکہ یہ لوگ نام بھی اگر رکھتے تو مدینہ کے لوگوں کی طرح نام رکھتے، اور اسی طرح سے ایک دوسرے سے ان لوگوں کا شادی بیاہ بھی ہونے لگا، ایک دوسرے کے یہاں یہ لوگ شادی بیاہ بھی کرنے لگے۔ لیکن ان کے یہاں جو نسلی عصبیت تھی وہ باقی تھی، اور اسلام دشمنی جو تھی وہ ابھی قائم تھی، اسلام دشمنی ان کے اندر ابھی بھی باقی تھی۔ اگر یہود کے مدینہ میں رہتے ہوئے اگر اپنے دین کے تعلق سے بات کی جائے کہ یہود اپنے دین پر کس قدر قائم تھے اور کتنا نالج رکھتے تھے اپنے دین کے بارے میں، تو یوں کہہ لیجئے کہ صرف جھاڑ پھونک تک
یہ لوگ باقی تھے اپنے دین کو یہی سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے. اور اسی طرح سے ہاں اسٹرانگ کس حالت میں تھی؟ اکانومی میں، اقتصادی حالت میں، تجارت اور بزنس میں. کپڑے کی بات کریں، کھجور کی بات کریں، اور اسی طرح سے غلے کی بات کریں، تمام تر جتنی بھی تجارت ہوتی تھی اور جو بھی بزنس ہوتے تھے ان لوگوں کا ان پر قبضہ تھا. اور زیادہ تر یہود قوم جو تھی یہ بزنس اور تجارت میں بہت آگے تھے. اور جن جن چیزوں کی یہ تجارت کیا کرتے تھے، جن چیزوں کی یہ بزنس کیا کرتا تھا، ان چیزوں کو وہ مدینہ کے لوگوں کے یہاں بھاؤ بڑھا کر کے بیچتا اور قیمت بہت زیادہ لیا کرتا تھا. اور ایک بہت بڑا کام کیا کرتا تھا وہ یہ کہ سودی کاروبار. سودی کاروبار یہ یہود لوگ بہت کیا کرتا تھا مدینہ کے لوگوں سے، اور مدینہ کے سردار لوگوں کو بہت زیادہ سود دیا کرتا تھا. اور یہ سردار لوگ بھی فضول چیزوں میں اور عیاشوں میں یوں ہی سود کے پیسے کو لے کر کے برباد کیا کرتا تھا. اور ان کی زمینوں کو یہود کے لوگ بقول یوں کہہ لیجئے کہ ان کو گروی میں لے لیتا، اور جب سود کے پیسے یہ ادا نہیں کر پاتے مدینہ کے لوگ تو یہود ان کے کھیت اور ان کے باغات کو لے لیتے. اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ قبضہ کر لیتا. یوں کہہ لیجئے کہ اسلام سے یہ دشمنی تو رکھتا ہی تھا، یہ قوم اسلام دشمنی میں بہت آگے تھی، اور اس کے ساتھ جھگڑا، فساد اور جنگ میں ایک دوسرے سے لڑانے میں، ایک دوسرے کے درمیان فساد پھیلانے میں بہت آگے تھی یہ قوم. اسلام دشمنی کی اگر ہم مثال لینا چاہتے ہیں تو ایک مثال لے لیجئے صحیح بخاری سے کہ کس طرح سے اسلام سے یہ لوگ دشمنی رکھتے تھے. عبداللہ بن سلام یہ یہود کا ایک بہت بڑا عالم تھا. عبداللہ بن سلام یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت جلدی یہ جا کر کے اسلام قبول کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ عبداللہ بن سلام گئے، یہود کے سب سے بڑے عالم تھے، یہود کے سب سے بڑے جانکار اور سب سے بڑے عالم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ سوالات رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دیے. اور اس نے کہا کہ کوئی بھی شخص جب تک کہ وہ نبی نہ ہو ان سوالات کے جواب نہیں دے سکتا ہے. جب اللہ کے نبی جواب دے دیے تو عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کر لیا. لیکن وہاں پر ایک بہت بڑی بات کی عبداللہ بن سلام نے، کہا کہ یہود ہم پر تہمت لگائیں گے، ہم پر بہتان لگائیں گے. یہ یہود قوم ایسے ہیں جو تہمت اور بہتان لگانے میں اور جھوٹا قرار دینے میں بہت آگے گئے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے گھر میں چھپ جائیے، آپ ایک گھر کے اندر چھپ جائیے. اور پھر یہودیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے نزدیک کیسا ہے، وہ کیسی شخصیت ہے؟ تو ان یہودی لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے درمیان سب سے اچھا آدمی اور سب سے اچھے آدمی کا بیٹا ہے، سب سے اچھا آدمی اور سب سے اچھے آدمی کا بیٹا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے 2-3 بار کہا کہ اس کو اللہ رب العالمین بچائے، اس کو اللہ رب العالمین اسلام قبول کرنے سے محفوظ رکھے، اس کو اللہ رب العالمین اسلام قبول کرنے سے روکے. عبداللہ بن سلام گھر سے نکلے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. ابھی تک کیا کہا یہود کے لوگوں نے کہ عبداللہ بن سلام ہمارے سب سے اچھے آدمی اور سب سے اچھے آدمی کا بیٹا ہے. لیکن جیسے اسلام قبول کیا ان یہودیوں نے کیا کہا؟ اسلام دشمنی دیکھیے، ان یہودیوں نے کہا کہ یہ ہمارے نزدیک شرنا، یہ ہمارے نزدیک سب سے بدترین آدمی ہے اور سب سے بدترین آدمی کا بیٹا ہے. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اسلام سے کس قدر یہ لوگ دشمنی رکھا کرتے تھے. اسی طرح سے صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میرے ابو جو ہیں وہ چونکہ یہود کے قوم سے تھے تو کہا کہ میرے ابو نے کہا کہ میں ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھوں گا اور دشمنی رکھوں گا. تو یہود کے قوم جو ہیں اس قدر اسلام دشمنی رکھا کرتے تھے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اتنے مسائل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ طرح طرح کے قوم ہو، ان کے رہنے اور جینے اور زندگی گزارنے کے جو سلیقے ہیں سب کے ڈیفرنس اور سب کے الگ الگ ہوں. ایسی حالت میں مدینہ میں جا کر کے اور ایک نئے اسلامک سوسائٹی تعمیر کرنا
اور ایک نئی اسلامی کی تشکیل کرنا، اسلامک سوسائٹی کی تشکیل کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ اس میں بہت مدت اور بہت دنوں کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے قانون کو اتارنے اور قانون کے بارے میں بتانے کی ذمہ داری لی، اور اسی طرح سے قانون کو لاگو کرنے اور قانون کو نافذ کرنے کی ذمہ داری یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامک طور طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے رکھنے لگے۔ آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے مدینہ کے مزید حالات اور کس طرح سے اسلامک سوسائٹی بنائے گئے اور نئے اسلامی سوسائٹی کی تشکیل دی گئی، آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو اسلامک طور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔